الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا نور اللہ، یا خیر خلق اللہ۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، زیرک و چالاک، دانش مند اور دانا، عقل مند عاقل وہ انسان ہے جو اپنے آپ کو کمتر سمجھے، اپنے آپ کو حقیر سمجھے، دوسروں کو اپنے آگے اچھا سمجھے۔ ایمان کامل کی علامات جو بتلائی گئی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلائی ہیں حدیث پاک میں، ان علامات میں، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی، ایک علامت یہ بھی ہے کہ آدمی خود اپنے آپ کو بڑا نہ بنے، وہ اپنے آپ کو دوسروں کے آگے نیچا سمجھے۔ ہم کیا، ہماری کیا حیثیت، ہم تو گناہ گار ہیں، ہم سے اچھے تو یہ ہیں۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے سارے مسلمانوں کے اندر۔ ایک طرف یہ بات ہو گئی، اور ایک طرف یہ بھی سچ ہے، حقیقت ہے کہ جب وقت پڑے، جب وقت آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو جن نعمتوں سے نوازا، اگر وقت پڑے تو اعلان کرے کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے، اور یہ کہنے میں کوئی گھمنڈ و کبر بھی نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں تحدیث نعمت۔ قرآن نے کہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور رہی تمہارے رب کی نعمت تجھ پر ہے انسان تو بوقت ضرورت اس کا اعلان کر، اللہ نے مجھے اس نعمت سے نوازا ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے کہہ دی، یہ سال میں جو 2 دن آتے ہیں اس مسجد پر جو بھی تھوڑا موڑا ہو جاتا ہے، ایک تو یہ تاریخ ہے 12 ربیع الاول شریف کی، اور ایک تاریخ شب برات شعبان کی 15ویں رات۔ ہمارے محلے کے لالو سردار صاحب بحیات تھے، ان کی زندگی کا آخر دور تھا۔ سن 1999 میں ان کا انتقال ہوا ہے، سب کو یاد ہوگا، برین ہیمرج ہو گیا تھا، اور اس مرض سے سردار صاحب جاں بر نہ ہو سکے، اچھے نہ ہو سکے، وقت پورا ہو چکا تھا، اللہ کے پیارے ہو گئے۔ تو ان کی حیات، ان کی زندگی ہی میں اس حقیر فقیر گناہ گار نے 2 موقع پہ، آج کا یہ اجلاس اور ایک شعبان والا، یہ قائم کیا۔ اللہ کا شکر ہے ایک زمانہ ہو گیا یہ چل رہا ہے۔ جو بھی نیکی انسان مسلمان کرے، کیا ہے حدیث میں الدال علی الخیر کفاعلہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نیکی کرنے والا، نیکی کا پتہ بتانے والا، نیکی کی راہ دکھانے والا ایسا ہی ہے گویا کہ وہ نیکی کر رہا ہے۔ میں مر جاؤں گا، آپ دنیا سے چلے جائیں گے،
لیکن یاد رکھیے قرآن و حدیث کی روشنی اور اس اصول کے تحت اور روشنی میں میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اگر کوئی بھی آپ نے اچھا کام ایجاد کر دیا، کوئی نیکی ایسی کر دی کہ آپ دنیا سے چلے گئے، مگر وہ نیکی کا پھل، اس کا ثمرہ، اس کا نتیجہ، اس کا اثر برقرار ہے، تو جب تک وہ نیکی ہوتی رہے گی اس کا ثواب آپ کے بھی نامہ اعمال میں خدا کی رحمت لکھتی رہے گی۔ تو یہ سوچ کر کبھی کبھی خوشی بھی ہوتی ہے، 1999 میں قائم ہوا ہے، جو میری یادداشت کام کر رہی ہے، 1999 میں، 99 اور 2000 ادھر 2 ہو گیا، 22واں سال ادھر، 24 سال سے جلسہ ہو رہا ہے۔ اچھا ایک بات اور ہے، آپ سوچیں گے کہ یہ جلسہ تو بعد میں شروع ہوا، جی جلسہ پہلے نہیں، پہلے میں تنہا بولتا تھا، اکیلا، ویسے ہی جس طریقے سے آج بھی شب برات میں تنہا بول دیتا ہوں، کچھ جو باتیں اللہ رسول کی ہے بتلا دیتا ہوں کہ آج کی رات کی فضیلت یہ اہمیت ہے، یہ کہتا ہوں نا، تو وہ تو تنہائی میں بولتا ہوں، اور موقع اجلاس کا نہیں ہے، وہ رات کہنے کی نہیں، عمل کرنے کی ہے، تو اس لیے آدھا گھنٹہ ہے نا، پون گھنٹہ کچھ یاد دہانی ہو جاتی ہے، اور یہ رات یہ جشن کی ہے، خوشی کی ہے، بہت بڑی نعمت اللہ کی ملی ہے، تو جلسہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ تو 1999 میں نے شروع میں تنہا کیا، 10 سال یا 12 سال چلا ایسے ہی تنہا میں بولتا تھا۔ اب یہ جو جلسے کی شکل ہوئی ہے نا، یہ بھی 13واں سال غالباً ہے، 13واں سال۔ تو اس طریقے سے یہ ایک میں نے تاریخ آپ کے سامنے رکھی کہ فراموش مت کیجئے گا، اور نیکی کیجئے، اور جب نیکی آپ کی برقرار رہے گی، ہے نا، وہ حدیث میں ہے اذا مات الانسان انقطع من عمله الا من 3 صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، سرکار حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان، انسان جب مر جاتا ہے، انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے، انقطع من عملہ الا من 3، اس کے سارے نامہ اعمال تو ختم ہو جاتے ہیں، اس کا جو سلسلہ اعمال ہوتا ہے وہ تو سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مگر دنیا سے جانے کے بعد بھی، مرنے کے بعد بھی 3 چیزیں باقی رہتی ہیں، 3 چیزیں، 3 نیکیاں اگر وہ کر جائے، یا ان میں سے کوئی ایک یا ان تینوں کر جائے تو برقرار رہتی ہے، باقی رہتی ہیں۔ مرنے والا کر مر گیا، نیکی کر کے دنیا سے گزر گیا، مگر وہ 3 نیکیوں کا اجر، اس کا ثواب ہمیشہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اب وہ کون سی 3 نیکیاں ہیں؟ آگے سرکار فرماتے ہیں صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ اب یہ صدقہ جاریہ بہت آسان ہے، اور آپ نے بار بار علماء سے سنا ہوگا، آپ نے مثلا ہینڈ پمپ لگوا دیا، کنواں کھدوا دیا، مسجد میں مدرسے میں تعاون کر دیا، یہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک آپ کے تعاون کی ہوئی وہ چیز برقرار رہے گی، ارے بھائی اتنی بڑی مسجد ہے، 50 لاکھ لگ جاتا ہے، کروڑ تک لگ جاتا ہے، تو قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، کوئی 1000 دے رہا ہے، کوئی 10,000 دے رہا ہے، کوئی لاکھ دے رہا ہے، یاد رکھو خدا کی رحمت میں کبھی کمی ہو ہی نہیں سکتی ہے، کبھی کمی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو جب تک ہم نے کسی مسجد میں تعاون کیا، کسی مدرسے کی تعمیر میں حصہ لیا، یا ہینڈ پمپ لگوا دیا، یا کنواں کھدوا دیا، یا ایسے ہی اور بھی کوئی نیکی کر دی، جب تک وہ چیز برقرار رہے گی، دنیا اس سے فائدہ اٹھاتی رہے گی، تب تک وہ تمام لوگ جنہوں نے چندہ دیا ہے، جنہوں نے محنت کی ہے، اس کو لگوایا، اپنا تعاون پیش کیا ہے، سب کے نامہ اعمال میں برابر نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی، کم بھی نہیں ہوگی۔ تو صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ یہ ہو گیا، مثال سے میں نے سمجھا دیا بات آپ کو۔ صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به، دوسری چیز یہ ہے، او علم ينتفع به، یا مرنے والا تو مر گیا، مگر وہ ایسا علم اپنے پیچھے چھوڑ گیا کہ اس کے چھوڑے ہوئے علم سے دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اس کی مثال کیسے بن سکتی ہے؟ حافظ صاحب ہیں محلے میں، بہت سارے حفاظ ہوتے ہیں، قرآن پڑھانا شروع کر دیا، ناظر قرآن پڑھا رہے ہیں، حافظہ پڑھا رہے ہیں، ہے نا، یا علماء ہیں، اپنے شاگردوں کی ایک ٹیم تیار کر دی، بخاری کا درس دے رہے ہیں،
ترمذی پڑھا رہے ہیں، تفسیر پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، فقہ کی باتیں پڑھا رہے ہیں، علم دین کی جو اشاعت ہو رہی ہے، تو حافظ صاحب جو استاذ تھے دنیا سے چلے گئے، جو استاذ تھے عالم صاحب دنیا سے چلے گئے، مگر جب تک اس کا پورا بیچ یعنی شاگردوں کا جب تک رہے گا، اور شاگرد کے شاگرد اس طریقے سے جب تک دنیا میں سلسلہ چلتا رہے گا، خداوند قدوس کی رحمت اس کے شامل حال رہے گی اور اس کو بھی نیکی ملتی رہے گی۔ صرف قرآن پڑھنے والا ہی نہیں، صرف حدیث پڑھنے والا ہی نہیں، قرآن جس نے پڑھایا اس کو اور حدیث جس نے پڑھایا ہے اس کو بھی ثواب اتنا ہی ملتا رہے گا جتنا پڑھنے والے کو مل رہا ہے۔ دو چیزیں ہو گئیں، صدقۃ جاریہ اور علم ينتفع بہ۔ اسی جذبے کے تحت پچھلے 8 سال یا 9 سال سے اسی اجلاس میں ہے نا چھوٹی چھوٹی میری کتابیں آتی رہتی ہیں، اور علم ينتفع بہ، یا پھر ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ دنیا میں کتنے دن تک لوگ رہتے ہیں؟ 60 سال 70 سال 80 سال، یہی نہیں، مرنے والے مر جائیں گے، کیا رہے گا؟ اس کی نیکیاں برقرار رہیں گی۔ ٹھیک ہے، 2 چیز ہو گئی، اور علم ينتفع بہ۔ اب تیسری چیز سنیے، او ولد صالح يدعو لہ، یا پھر مرنے والا مر گیا اور اپنے پیچھے اپنی لائق اولاد کو چھوڑ گیا، نالائق نہیں، لائق اولاد کو چھوڑ گیا، نیک اولاد کو چھوڑ گیا۔ وہ نیک اولاد کیا کرتی ہے؟ اپنے فریضے کو تو انجام دیتی ہے، اس پر جو ذمہ داریاں شریعت نے عائد کی ہیں وہ تو اولاد پوری کر رہی ہے، لیکن گاہے بگاہے ہاتھ اڑ رہا ہے، یا اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما، میرے والدین کو بخش دے مولا۔ تو یہ کیا ہے؟ والد صالح، نیک لڑکا، بہت بڑی چیز ہے۔ والدین کے جو حقوق ہیں نا، بہت بڑی چیز ہے۔ ابھی جو 2019 میں جو کتاب آئی اور 20-21 کا ناغہ ہوا، لاک ڈاؤن کا 2 سال، تو 19 میں جو کتاب آئی تھی اور اسی مجمع سے اسی جلسے سے جو تقسیم ہوئی، رسم اجرا ہوا، اس کا نام تو یہی تھا نا، والدین کے حقوق۔ میں نے قرآن کی آیت سے حدیث سے دکھلایا تھا۔ بہرحال کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ والدین کا بڑا مقام ہے۔ اللہ ہے، وہ تو معبود ہے، اسی کو پوجنا ہے، اسی کے آگے جھکنا ہے، اسی سے دعائیں کرنی ہے، اسی کے آگے اپنی جبین نیاز کو خم کرنا ہے، جبین عبودیت کو جھکانا ہے، سجدے میں سر رکھنا ہے، گڑ گڑانا ہے، اسی کو پوجنا ہے۔ عام تعبیر، اسی کو پوجنا ہے، اسی کی عبادت، اسی سے اسی سے پرارتھنا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ ہے، وہی ہمارا رازق ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی حاکم ہے۔ ہماری زندگی کے سارے معاملات، سارے امور سب اس کے ہاتھ میں ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں پڑھائی لکھائی کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، یا اپنی کسی بھی ترقی کے لیے محنت کرتے رہتے ہیں، مگر ہاتھ اٹھائے اسی کے آگے، یا اللہ میرا یہ منصوبہ ہے، میری یہ آرزو ہے مولا، جائز مراد ہے، یا اللہ اس کو پوری فرما دے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کون ہے؟ اللہ خالق حقیقی ہے، یاد رکھیے گا، اور رسول اللہ کی محبت تو ایمان کی جان ہی ہے، وہ تو بات تو صحیح ہے۔ کلمے میں 2 باتیں ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی آدھا کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور محمد الرسول اللہ کا اس کا اعتقاد ہی نہ ہو، اس کا ایمان ہی نہ ہو، جیسے بعض ملکوں میں بعض دہریے لوگ ہوتے ہیں، توحید کو تو قائل ہیں، جی توحید کے قائل ہیں، اللہ کو ایک تو مانیں گے، مگر حضور محمد الرسول اللہ کو رسول نہیں مانیں گے۔ تو ایسا انسان تو ہو سکتا ہے، مسلمان تو نہیں ہو سکتا۔ یا ایسے ہی محمد الرسول اللہ کوئی پڑھے اور لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ ہو، ایمان نہ ہو، تب بھی مسلمان نہیں۔ کلمے میں 2 چیزیں ہیں، اور دونوں کا ایک اعتراف، اقرار اور دل سے صحیح جاننا، تبھی جا کے کوئی انسان مسلمان ہو سکتا ہے، دائرہ اسلام میں آ سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ تو میں آپ کو سمجھا یہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول کا حق تو سب سے مقدم ہی ہے۔ اچھا، فرق کیا ہے؟ اللہ، کلمے میں 2 چیزیں ہیں، تو اللہ کی ہم نے الوہیت کا، اللہ کی الہیت کا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، اور رسول اللہ کی رسالت کا تو پوج رہے ہیں۔ ایک مسلمان کہیے نا، ایک مسلمان پوج رہا ہے، عبادت کر رہا ہے کس کی؟ اللہ کی،
اور کس کے بتلائے ہوئے طریقے سے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے سے ہم نے آپ کو اپنا رسول مانا، اپنا قائد مانا، اپنا اسوہ مانا۔ اب جیسے ہماری زندگی میں جو معاملات پیش آ رہے ہیں، جو لمحات پیش آ رہے ہیں، جو اوقات پیش آ رہے ہیں، اور ہماری الگ الگ جو کنڈیشنیں ہیں، ہے نا، کہ کبھی غمی والا معاملہ ہوتا ہے، کبھی خوشی والا معاملہ ہوتا ہے، کبھی جو ہے اب سارے جو معاملات ہوتے ہیں، تو ہم کیسے ڈیل کریں اور وقت کیسے اس میں ہم گزاریں، ہم کیسے ان حالات سے اپنے آپ کو گزاریں، تو جیسا کہ حضور محمد رسول اللہ نے فرمایا ہے ایسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عبادت اللہ کی اور اسوہ محمد رسول اللہ۔ اب اس کے بعد پھر کون ہے؟ آمدم بر سر مطلب یہی کہنا چاہ رہا ہوں۔ قرآن نے کہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے انسان، اللہ پاک فرماتا ہے اے انسان تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے۔ کیا فیصلہ کر دیا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تجھے کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے سوائے اللہ کے، اللہ ہی کی تجھے عبادت کرنی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور کیا کرنا ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ آپ نے غور کیا؟ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ عبادت اللہ کی ہوگی، اللہ کو پوجو انسانوں، اللہ کو یعنی مجھے مانو، اپنا پروردگار، اپنا خالق، اپنا مالک، اپنا رازق، اپنا حاکم، اپنا معبود، اور اس کے ساتھ ہی لگا رہا ہے اللہ پاک حکم فرما رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ علماء نے نکالا اس آیت سے پوائنٹ، نقطہ نکالا ہے علماء نے کہ اللہ خالق حقیقی ہے، اللہ خالق حقیقی ہے، کوئی پیدا نہیں کر سکتا، اللہ ہی پیدا کر سکتا ہے۔ جان ڈالنا، موت دینا، زندگی دینا وغیرہ سب اللہ کا کام ہے، ٹھیک۔ اور اس کے بعد جو یہ جوڑ دیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، عبادت کے ساتھ اس معاملے کو جوڑ دیا، علماء نے نقطہ یہ نکالا ہے کہ اللہ خالق حقیقی ہے، اور اللہ خالق حقیقی نے دنیاوی اعتبار سے جو سلسلہ اور جو سبب لگا دیا ہے انسانوں کی تخلیق اور پیدائش کا، والدین ہے، وہ والدین ہیں۔ جب تک والدین نہیں ملیں گے اولاد کی تخلیق نہیں ہوگی، معمولی چیز نہیں ہے۔